اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے۔ کہتی ہے یہ راہ عمل آؤ ہم سب ساتھ چلیں، کہتی ہے یہ راہ عمل آؤ ہم سب ساتھ چلیں، مشکل ہو یا آسانی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں، مشکل ہو یا آسانی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں، دھڑکن ہے پنجاب اگر دھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہران ہے، میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے۔ پاکستان کے شمال میں واقع گلگت بلتستان کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ بلتستان ڈویژن 4 اضلاع سکردو، گانچھے، شگر اور کھرمنگ پر مشتمل ہے۔ اس کا صدر مقام سکردو پورے گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ وسیع اور خوبصورت ہے۔ اس جنت نظیر شہر کے بیچوں بیچ دریائے سندھ جلال و جمال کا نمونہ بنے رواں دواں ہے۔ شہر کا ایک بڑا حصہ لق و دقس ریگزاروں پر مشتمل ہے۔ ان ریگزاروں کی طرف انسان چلا جائے تو یوں گمان ہوتا ہے جیسے آدمی کسی بڑے صحرا کی دشت نوردی کر رہا ہو، البتہ پس منظر میں نظر آنے والے پہاڑوں اور نیلگوں آسمان کا نظارہ اسے خوبصورت صحرائی مناظر سے زیادہ دلنشین بنا دیتا ہے۔ دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلوں قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش نے شہر سکردو کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہاں کے لوگ بھی جفاکش، محنتی، پرامن اور ترقی پسند ہیں۔ 1948 میں مقامی لوگوں کے اتحاد نے ڈوگروں کی 108 سالہ غلامی کی سیاہ رات کا خاتمہ کر دیا اور لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے حقدار قرار پائے۔ آزادی کے وقت بلتستان میں تعلیمی اداروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ 80 کی دہائی آتے آتے بلتستان کے طول و عرض میں بہت سے اسکول کھل گئے، لیکن جدید تعلیم یعنی سائنس کی تعلیم کا مسئلہ درپیش رہا۔ اس وقت اگرچہ سائنس کی کلاسز ہو رہی تھیں، لیکن کوالیفائڈ اساتذہ کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم طالب علم بورڈ کا امتحان پاس کر پاتے تھے۔ اس وقت کا سب سے بڑا عوامی مطالبہ ہی سائنس کے لیے کوالیفائڈ اساتذہ کی تعیناتی تھا۔ ایسے میں کرنل انور خان، خواجہ مہرداد خان اور وزیر نیاز علی مرحوم کی کوششوں سے کوالیفائڈ سائنس کے اساتذہ کی ایک ٹیم سکردو پہنچی۔ 25 سالہ محمد ریاض بھی ان اساتذہ میں شامل تھا۔ محمد ریاض 1 جنوری 1957 کو ضلع گجرات کے ایک قدیم اور مردم خیز قصبے کنجاہ کے گاؤں داروال میں نور محمد کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول داروال سے حاصل کی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول گولے کی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جس کی وجہ سے سرگودا بورڈ کی طرف سے انہیں اسکالرشپ ملی۔ ایف ایس سی اور بی ایس سی گورنمنٹ سر سید ڈگری کالج ریلوے روڈ گجرات سے کی۔ انہیں ابتدا ہی سے تدریس سے دلچسپی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میٹرک کے بعد ہی ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تھی۔ ریاض صاحب رہنورد شوق تھے، اس لیے ڈگری کالج سکردو کے لیکچرر سید مظاہر علی شاہ کے ساتھ سکردو چلے آئے اور 16 مئی 1982 کو بحیثیت سائنس ٹیچر ہائی اسکول نمبر 1 سکردو میں جوائننگ دی۔ اس وقت علی خان صاحب ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ مقامی لوگ آنے والے اساتذہ کی آمد کے باعث خوش تھے، لیکن انہیں یہ تشویش لاحق رہتی تھی کہ یہاں کے سخت موسمی حالات اور بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث یہ اساتذہ کرام اپنے علاقوں کو واپس چلے جائیں گے۔ لوگوں کے خدشات درست ثابت ہوئے اور بہت سے اساتذہ مختلف ادوار میں یہاں سے چلے گئے، لیکن ریاض صاحب کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ وہ کہتے ہیں
یہاں کے ایک معتبر شخصیت نے ان سے پوچھا کہ دیگر دوستوں کی طرح آپ کب واپس جا رہے ہیں؟ اس پر ان کا جواب تھا کہ محترم، میں اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک آپ کے علاقے میں ان گنت سائنس ٹیچرز پیدا نہیں ہوتے۔ ان کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ آج یہ صورت ہے کہ سائنس کے اساتذہ بہت زیادہ ہیں، تاہم آرٹس کے مضامین کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ ایک مدت تک ریاض صاحب اور ان کے رفقا سائنس کی تدریس میں مشغول رہے، تاہم 1990-91 میں مقامی افراد بطور سائنس ٹیچر محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے۔ ان میں حسن دلشاد صاحب، شکور محمد صاحب اور غلام علی سکسا صاحب شامل ہیں۔ اس کے بعد دھڑا دھڑ مقامی سائنس ٹیچرز کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے۔ ریاض صاحب نے ایک طویل عرصے تک بلتستان کی نئی نسل کو بنانے سنوارنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کے کیریئر پر ذرا اجمالی نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صلاحیتوں سے خوب فائدہ اٹھایا گیا اور انہوں نے بھی ہر ذمہ داری کو نہایت خوش دلی اور خوش اسلوبی سے نبھایا۔ وہ اپنی ابتدائی تعیناتی یعنی 16 مئی 1982 سے سن 2000 تک ہائی اسکول اسکردو میں بحیثیت سائنس ٹیچر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ یاد رہے کہ ان دنوں ہائی اسکول اسکردو سب سے بڑا اور سائنس کی تدریس کا واحد ادارہ تھا۔ یہاں بلتستان بھر کے طلباء زیر تعلیم تھے۔ ان کے علاوہ گلگت بلتستان اور ملک کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے سرکاری افسران اور کاروباری حضرات کے بچے بھی اسی مادر علمی سے فیضیاب ہوتے تھے۔ ان دنوں ہائی اسکول اسکردو میں بہت سے یکتا زمانہ اساتذہ علم کے موتی بکھیر رہے تھے۔ ریاض صاحب کو ان کی رفاقت حاصل رہی، جس کی وجہ سے انہیں اپنے گھر جیسا ماحول ہمیشہ دستیاب رہا۔ سن 2000 سے 2003 تک آپ ہائی اسکول سگ میدان کے ہیڈ ماسٹر رہے۔ 2003 میں آپ کا تبادلہ دوبارہ ہائی اسکول اسکردو بطور سائنس ٹیچر ہوا۔ سن 2008 میں آپ کو ہائی اسکول حسین آباد میں بطور ہیڈ ماسٹر متعین کیا گیا۔ 1.5 سال ذمہ داریاں نبھانے کے بعد 2009 میں آپ کو واپس ہائی اسکول اسکردو بھیجا گیا۔ نومبر 2010 میں چند ماہ کے لیے آپ ہائی اسکول کوشمرا کے ہیڈ ماسٹر بنے۔ 11 جنوری 2011 کو آپ کا تبادلہ ہائی اسکول اسکردو میں بحیثیت پرنسپل کر دیا گیا۔ آپ کی انتھک محنت، خلوص اور اہلیت کو دیکھتے ہوئے مارچ 2015 تا جولائی 2015 تک آپ کو DIS کی اضافی ذمہ داریاں بھی دی گئیں۔ آپ اپنی اضافی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اسکول کے معاملات کو بھی خوش اسلوبی سے چلاتے رہے۔ سن 2016 میں پھر چند ماہ کے لیے آپ کو ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن اسکردو کی اضافی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں، جنہیں آپ نے کمال مہارت اور اہلیت کے ساتھ نبھایا۔ ہائی اسکول اسکردو کے پرنسپل کے علاوہ دیگر اضافی ذمہ داریوں کے ذیل میں آپ کی بلتستان ایلیمنٹری ایجوکیشن بورڈ کے بانی اور تاحال بحیثیت کنٹرولر خدمات کا تذکرہ نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے بورڈ کے قیام اور اس کی کامیابی کے لیے کلیدی کردار ادا کیا اور اپنے آفیسران بالا کی توقعات کے مطابق ثمر آور نتائج کے حصول کے لیے شبانہ روز محنت کی۔ آپ کی انہی خدمات کے اعتراف کے طور پر بلتستان ایلیمنٹری ایجوکیشن بورڈ نے آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا حقدار قرار دیا اور ہائی اسکول اسکردو میں بورڈ کی منعقدہ تقریب میں ناظم تعلیمات بلتستان عزت مآب مجید خان صاحب نے آپ کو اس ایوارڈ سے نوازا۔ یاد رہے کہ سن 2011 میں آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوئی، تب سے آپ کو حاجی محمد ریاض کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ حاجی صاحب نے اپنی تدریسی مدت میں نہایت پیشہ ورانہ انداز میں پیشہ تدریس کے وقار میں اضافہ کیا اور آنے والے اساتذہ کے لیے ایک روشن مثال چھوڑی۔ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں مختلف ایوارڈز اور اسناد سے نوازا گیا۔ گلگت بلتستان کے کثیر الاشاعت اور معتبر روزنامے روزنامہ باد شمال،
गिलगित बल्तिस्तान के 6 जनवरी 2013 के शुमारे में शाया शुदा अवामी सर्वे में हाजी साहब को बल्तिस्तान की चंद अहम असर शख्सियात में शामिल किया गया, जो कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी असातिज़ा बरादरी के लिए एक एजाज़ है। हाजी रियाज साहब कैडेट साजी के हवाले से भी एक मुस्तनद नाम है। कैडेट कॉलेज स्कर्दू के क़याम के बाद से आपने कैडेट साजी का आगाज़ किया, जो कि निहायत कामयाबी के साथ अभी तक जारी है। अगरचे इस दौरान शहर में जगह जगह कैडेट साजी के मराकज़ खुल चुके हैं और हर तरह के माहिरीन अपनी खिदमात फराहम करते हैं, लेकिन हाजी साहब के यहाँ कैडेट बनने के आरज़ू लिए तलबा का तांता बंधा रहता है। आपके अकेडमी का कोई नाम नहीं है, इसके बावजूद सर रियाज स्कर्दू में कैडेट साजी का एक मुस्तनद हवाला है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कैडेट साजी हो या ट्यूशन, हाजी साहब ने कभी अपनी सरकारी जिम्मेदारियों से पहलूतही नहीं की। आपने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को अव्वलियत दी और दीगर मसरूफियात को हमेशा सानवी हैसियत दी। आपने जाते जाते भी एक खूबसूरत रिवायत कायम की। इस साल मार्च में असातिज़ा के साथ साल की पहली मीटिंग में आपने कहा कि मेरे पास अब लगभग 300 दिन हैं। इन 300 दिनों में मैंने आराम नहीं करना, बल्कि आप लोगों से भी खूब काम लेना है। हाजी साहब ने जो कहा कर दिखाया। इन 300 दिनों में उन्होंने गोया स्कूल की हालत ही बदल डाली। मार्च 2016 में ECED क्लासेस का इजरा हुआ, जिसका इफ्तिताह जनाब मोहम्मद अशरफ सदा साहब ने किया। ECED के इस पहले तजर्बे को कामयाब बनाने के लिए हाजी साहब ने आफिसरान बाला की हिदायत के मुताबिक दिन रात एक कर दिए और इसके नताइज हौसला अफजा रहे। पूरे स्कूल की ज़रूरी मुरम्मत करवाई, रंग रोगन कराया और दीदाज़ेब दिलकश मालूमाती और सबक आमोज पेंटिंग्स के ज़रिए दीवारों को सजाया। बल्तिस्तान के किसी तालीमी इदारे में पहली बार बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम राइज किया। स्कूल के अंदर रास्तों को पुख्ता किया, तदरीस के निज़ाम को बेहतर करने और तलबा की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इंटरेक्टिव बोर्ड और रिसोर्स रूम फराहम किया। इंटरेक्टिव बोर्ड पे मौसर तदरीस के लिए 3 रोज़ा ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया, जिसके ट्रेनर्स इस्लामाबाद से बुलवाए गए। बच्चों की तालीम की बेहतरी के हवाले से निज़ामत तालीमात की तरफ से वज़ा करदा निज़ाम के मुताबिक माहाना टेस्ट के इनेकाद, रोज़ाना कॉपी चेकिंग, मॉनिटरिंग, क्लास डायरी, बच्चों की सफाई, नज़्म ज़ब्त वगैरह के हवाले से भी वो निहायत सरगर्म रहे, जिसके हौसला अफजा नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। निसाबी सरगर्मियों के अलावा गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ उन्हें ख़ास लगाव रहा। हर जुमे को बज़्म अदब मुनक़िद होती रही। इसके अलावा तमाम अहम कौमी और इलाकाई दिनों को पूरे तुस्क एहतशाम से मनाने में भी उनकी रहनुमाई हमेशा शामिल हाल रही। स्कूल के तलबा ने स्कूल के अलावा शहर की दीगर तकरीबात में भी भरपूर हिस्सा लिया और दाद व तहसीन वसूल की। हाजी साहब के विज़न के मुताबिक स्कूल के तलबा व असातिज़ा ने हालिया और गुज़श्ता साल अपने बनाए हुए कौमी नगमे पेश किए, जिन्हें अवामी हलकों और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पसंदीदगी की निगाह से देखा गया। शहर में मुनक़िद होने वाली हर अहम सरकारी तकरीब में स्कूल के बच्चों ने खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। 23 मार्च 2016 को मुनक़िदा तकरीब में बच्चों ने अपना तैयार करदा मिली नगमा मेरा दिल मेरी जान मेरा पाकिस्तान पढ़ा, तो यादगार शुहदा पे पूरा पिंडाल झूम उठा।
14 अगस्त को स्कूल का तैयार करदा नया नगमा बहारो गीत आओ गाएं पढ़ा गया और तलबा ने दाद व तहसीन वसूल की। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत और टोपी के दिन के हवाले से मुदर्रिस नज़ीर अहमद नज़ीर का लिखा नगमा गार समेत वल्ला खुदा छकजी डिज ऑफ यूल गार समेत पढ़ा गया तो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हाल न सिर्फ दादो तहसीन शाबाश आफरीन और तालियों से गूंज उठा बल्कि शुरका में से चंद एक ने वालिहाना रक्स भी किया। मिली नगमों के अलावा मुख्तलिफ मौक़े और मौज़ूआत पे तलबा ने स्कूल में और स्कूल से बाहर खूबसूरत खाके पेश किए जिनमें तलबा की परफॉर्मेंस और इस्लाही पैगाम ने लोगों को मुतासिर किया। इनके अलावा तलबा के माबेन मुनक़िद होने वाले तकरीरी नाख़्वानी और क़िराअत के मुकाबलों में भी स्कूल के तलबा ने अहम इनामात जीते। ये सब हाजिर रियाज साहब की रहनुमाई और हौसला अफजाई के बायस मुमकिन हुआ। यहाँ ये ख्याल रहे कि गुज़श्ता चंद सालों से स्कूल का रिज़ल्ट नहायत शानदार रहा है और इसमें मज़ीद बेहतरी की तवक्कुआत और इम्कानात बदस्तूर मौजूद हैं। हाजी रियाज साहब तवील मुद्दत मुलाजमत की तकमील के बाद अपने फ़राइज़ से सुबुकदोश होने जा रहे हैं। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। स्कूल के स्टाफ उनकी जुदाई की चुभन हमेशा महसूस करते रहेंगे। साथ ही खुशी इस बात की है कि वो अभी तक सेहतमंद, मुतहर्रिक और हशाश बशाश हैं और निहायत खुशदिली से अपने स्टाफ को अलविदा कह रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह उन्हें तुल उम्र सेहत, सलामती, अमन, सुकून और मज़ीद तालीमी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।